أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير واللہ علی کل شیء وکیل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وحی تمہاری طرف کی جا رہی ہے اس کا ایک حصہ تم چھوڑ دو اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ دراصل تمہارا کام محض خبردار کرنا ہے اور نگران تو ہر چیز پر اللہ ہی ہے۔ یہ سورہ ہود کی 12 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن کے اوپر اعتراضات کرتے اور مسلسل نت نئے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے کہ فلاں چیز دکھا دو تو ہم مان لیں گے، فلاں چیز دکھا دو تو مان لیں گے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا، آپ کو تکلیف پہنچتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کیا وہ ان لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے، مجبور کرنے کی وجہ سے، کہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ قرآن کے کچھ حصوں سے ناخوش ہوتے ہیں، کیا آپ قرآن کے کچھ حصوں کو چھوڑ دیں گے ان کی خاطر؟ یہ نبی کی بشری حیثیت کے پیش نظر کہا گیا ہے، بالفرض محال جسے کہا جاتا ہے، ورنہ نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ وحی الہی کے کسی حصے کو ترک کر دیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی شدہ کسی حصے کو ترک کر دیں، کسی کے کہنے پر یا کسی کی خواہش پر یا مجبور ہو کر یا کسی کی خوش کرنے کے لیے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس ارشاد سے مقصود دراصل مخالفت کی اس شدت کو واضح کرنا ہے جس کا سامنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑ رہا تھا۔ مخالفتوں کے اس طوفان کے مقابلہ کرنے کے لیے غیر معمولی حوصلے کی ضرورت تھی۔ ایسے موقع پر یہ ارشاد کہ کہیں وحی الہی کی کسی ہدایت کو تم ترک نہ کر دو ایک تاکیدی حکم کے طور پر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں تھا، ایسا ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذمہ تھی، لیکن پھر بھی جو ہے اس کو شدت پیدا کرنے کے لیے، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس مخصوص ظاہری احتمالات سے نبی کو آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ فریضہ رسالت کو ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اصل میں وہ لوگ جو مطالبہ کرتے تھے وہ کیا مطالبات تھے اور کیا اعتراضات تھے، اس کا کچھ چیزوں کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے کہ پہلے تو یہ کہتے کہ تمہارے اس قرآن میں ہمارے بتوں کو بھلا برا کہا گیا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے، تو ہم اس قرآن کو اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک کہ آپ اس قرآن کو بدل ہی نہ دیں یا اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں ہمارے حسب منشا۔ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، فرمایا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کا جو مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے کہ اس قرآن ہی کو بدل ڈالو، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارے عقائد پر ضرب لگتی ہے، ہمارے جو پرانے رسومات ہیں، جو آبائی رسومات ہیں، اس پر کاری ضرب لگتی ہے، اس لیے اس کو بدل ہی ڈال دو۔ یا ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس میں ایسی ترمیم کر دو اور ایسے چینجز کر دو جو ہماری حسب منشا ہو۔ یہ ان کا مطالبہ تھا، کیونکہ بتوں کے تعلق سے کئی ایک مقامات پر قرآن میں مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ حج میں بھی جو ہے اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ان يخلقوا ذبابا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا یعنی جو
تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، تو وہ کس قدر کمزور ہیں، کیا اس کا اندازہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے؟ مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اگر تمہارے معبودوں سے کچھ لے کر چلی جائے تو اس کو تم چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ ان کی بے بسی کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے بتوں کے تعلق سے قرآن میں فرمایا، اور کئی ایک مقامات پر مختلف انداز میں جو ہے بتایا گیا کہ وہ تم کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس وجہ سے، ان کے بتوں کی وجہ سے اور وہ بت پرستی کے اوپر کاری ضرب لگتی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ آیتیں اس میں سے نکال دی جائیں، اس میں ترمیم کر دی جائے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ کرتے تھے کہ آپ جو ہے کوئی دنیا کے بادشاہ کی طرح ہوتے اور آپ کے پاس خزانے ہوتے، وہ خزانوں میں سے آپ خود خرچ کرتے اور لوگوں کے اوپر بخشش کرتے تو ہم مان لیتے۔ اور ایک مطالبہ یہ کرتے کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا، اور فرشتہ سارے لوگوں سے کہتا پھرتا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس قسم کے بیہودہ مطالبات جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور کئی ایک فرمائشی معجزات، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے۔ تو اس قسم کے معجزات کے مطالبے کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ جو بتوں کے تعلق سے وہ کہتے تھے کہ آپ کی قرآن میں بتوں کی مذمت کی گئی ہے، تو کیا پھر بتوں کی تعریف کی جائے گی؟ اس کی مذمت کرنا تو ضروری تھا، اس کی کمزوری اور اس کی بے بسی کا اظہار کرنا کیے بغیر ہدایت کہاں سے مل سکتی تھی؟ لیکن اس حد تک کی گئی ہے جتنی ضرورت تھی، اس کے علاوہ زیادہ نہیں کی گئی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ بتوں کو، یعنی ان کے معبودوں کو گالی مت دو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، گالیاں دیتے مت پھرو، لیکن جہاں پر جس قدر ضرورت ہے اتنا تو بولنا ہی پڑے گا۔ تو یہ جو ہے ہدایت کے لیے ضروری تھا، اس لیے اس میں کہا گیا ہے اس کے تعلق سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کو انہوں نے بادشاہت کے ساتھ جوڑ لیا۔ نبوت اور بادشاہت ایک الگ الگ چیز ہے، اور پھر خزانے، دنیا کے خزانے اور مال و دولت سے نبوت کا کیا واسطہ؟ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے پاس اللہ کے خزانے ہونے چاہیے اور خزانوں میں سے وہ بانٹنا چاہیے، جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس خزانے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ نبوت کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کو نہیں جانا انہوں نے۔ اور تیسرا اعتراض جو یہ کرتے تھے کہ فرشتہ ان کے ساتھ آتا، کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہی نہیں رہا ہے کہ زبردستی مجبور کر کے کسی کو عمل کرنے پر مجبور کیا جائے، یعنی نیک عمل کرنے اور بدی سے رک جانے سے کے اوپر مجبور کیا جائے۔ ایسا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، فرمایا اسی صورت میں پچھلے گزر چکا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، تمہارے رب چاہتا، تو سب کے سب روئے زمین پر ایمان والے ہو جاتے، کوئی بے ایمان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اپنی حکمتوں کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آزادی اختیارات دے دیے ہیں انسان کو، اور اس کو دارالامتحان بنایا ہے، اور اس لیے جو ہے آزادی اور اختیارات دینا ضروری تھا۔ زبردستی اگر کرتے تو کسی کی کیا مجال تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل کر پاتے؟ ایسا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے کر رکھی ہے، ان کو آزادی دے کر رکھی ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پر مامور ہوتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا پھرتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، بات مان لو، تو پھر اگر بات نہیں مانتے تو پھر پکڑ بھی تو پکڑتا، فرشتہ ان کو جو ہے فوراً پکڑ کر عذاب دیتا۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ہو جاتی تو پھر یہ کائنات کو بنانا اور انسانوں کو بھیج کر ان کا امتحان لینے کا جو معاملہ تھا وہ ہی ختم ہو جاتا، وہ فوت ہو جاتا وہ مقصد، کیونکہ اس میں ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا گیا ہے، لوگوں سے ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا ہے، بغیر دیکھے کہ ایمان لانے کا مطالبہ ہے، دیکھ کر ایمان لانے کا نہیں۔ فرشتے کو دیکھ کر، اس سے ڈر کر، اس کے خوف سے ایمان لائیں گے تو ایمان کی جو اصل روح ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور عمل کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اختیارات کے ساتھ ہو۔ اگر اختیارات ختم کر دیے جائیں،
ہاتھ میں سے قلم کھینچ کر کہا جائے گا کہ لکھو، تو کیا لکھے گا وہ؟ کہاں سے لکھے گا؟ اس لیے قلم دے دیا گیا ہے، کاغذ دے دیا گیا ہے کہ لکھنے کے لیے، اب لکھو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں بھیجی، یہ چیزیں لوگوں کو نہیں دکھائی کہ فرشتہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، چاہتے تو فرشتہ آتا، لیکن پھر مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ فرشتہ آ کر جب کہتا اور پھر نہ کرنے والوں، نہ ماننے والوں کی پکڑتا، تو پھر وہ ایمان بالغیب کا بھی معاملہ نہیں ہوتا، دیکھ کر ایمان لانے سے کیا فائدہ؟ اور پھر اس کے علاوہ جو اختیارات جو دیے تھے وہ اختیارات سلب کر لیے جاتے، زبردستی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہو جاتی۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتوں کا جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ بالکل بے معنی جو ہے مطالبات ہیں، یہ چیز آپ ان کے لیے نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ ایسے ہی خاموش نہیں بیٹھ جا سکتے تھے کہ ان کو ایمان لانے یا نہ لانے کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جائے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ کو تکلیف ہوتی تھی ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، کہ وہ لوگ آپ کی طرف جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچانا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں۔ اس لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آخر میں کہا گیا انما انت نذیر، آپ تو ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، جو آپ کر چکے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہو چکی ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نگران ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور نگران ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو خود کھڑ لیا ہے؟ کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں تم بھی بنا کر لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ اس میں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ خاص قسم کے معجزات کا مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ خاص معجزات تو نازل ہو چکے ہیں، قرآن خود ایک زبردست معجزہ ہے جس کو تم سب مانتے ہو، سمجھتے ہو یہ اس بات کو کہ یہ معجزہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے، ایک عاجز کر دینے والا کلام ہے، لیکن تم جو ہے یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنیف کر کے لا کر بتا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کو قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ وہ بھی ایسا اس جیسا کلام پیش کر دے، کیونکہ یہ کلام اگر تم یہ کہتے ہو کہ انسانی کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لائے ہیں، تو تم بھی ایک انسان ہو، تم بھی ایسا ہی بنا کر لا لو، ایسی 10 صورتیں بنا کر لا لو، پورا کلام نہیں تو کوئی بات نہیں، صرف 10 صورتیں لا لو۔ جب اس مطالبے کو وہ پورا نہ کر سکے تو سورہ یونس میں، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکی، اس میں صرف ایک صورت بنا کر لانے کے لیے کہا گیا، اور سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں بھی جو ہے ان سے صرف ایک صورت پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تنہا ہیں، صرف ایک ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، تم تو سب مل کر ہو، تمہارے سب معبودان باطلہ جن کی یہ نفی کرتا ہے قرآن خود، اور سارے تمہارے ہمنوا اور ساتھی اور مددگار، سب کو بلا لاؤ، ساری دنیا کے جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ، اور ان کی مدد لے لو، اور مدد لے کر اس جیسا کلام بنا کر لا لو، کم از کم ایک صورت تو بنا لاؤ، اور پھر ان معبودوں کو اگر وہ واقعی خدا ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو، چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے پرستاروں کی مدد کرے، تاکہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا دعویٰ نیز اس کی دعوت توحید غلط ثابت ہو جائے، کیونکہ قرآن تو ان کو باطل قرار دیتا ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ معبودان باطل ہی ہے، اور قرآن توحید کو پیش کرتا ہے، شرک کی نفی کرتا ہے۔ تو پھر تم بھی جاؤ، تمہارے لیے چیلنج ہے کہ تم سب اپنے باطل معبودوں کو لاؤ، ان کی مدد لو، اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ جب پوری قوم مل کر بھی قرآن کی کوئی نظیر نہ پیش کر سکی، اور ان کے معبود بھی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے، تو ثابت ہو گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہیں، کیونکہ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو دیگر انسان بھی جو ہے، بڑے بڑے فصحاء و بلاغاء موجود تھے اس وقت، بڑے بڑے شعراء موجود تھے، ادیب تھے، وہ لوگ یہ کام کر لیتے تھے، لیکن دنیا کا کتنا ہی بڑا ادیب اور مصنف ہو، کبھی یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کر ہی نہیں سکتا کہ یہ کلام بالکل شک و شبے سے خالی ہے، میرے جیسا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اور سب کے لیے چیلنج نہیں دے سکتا کہ ایسا کلام، ایسی کتاب لکھ کر لا لو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ادیب یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں جو تخلیق کیا ہوں، میرے جیسی تخلیق کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات قرآن ہی نے دعوے کے ساتھ کہی ہے کہ اس جیسا کلام پیش کرنے پر انسان ہرگز قادر نہیں ہے، اور اس دعوے کو عرب قوم غلط ثابت نہ کر سکی۔ اس چیلنج نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے، کہا کہ قرآن کی دعوت توحید برحق ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی جو ہے اس کو چیلنج کے ساتھ فوراً بتا دیا گیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کے ساتھ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فوراً یہ بات بھی بتا دی گئی کہ نہ کر سکو، اس کے بعد کہا گیا کہ تم نہیں کر سکتے، تم یقیناً نہیں کر سکتے، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے، تم جہنم کا ایندھن بننے والے ہو، یہ کہا گیا، اور یہاں پر بھی فرما دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو لالو ان تمام معبودان باطلان کو اور تمہارے ان تمام ساتھیوں کو لا کر اس جیسی کلام کی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، لیکن اگر وہ تمہاری پکار کا جواب نہ دے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اب آخر میں بتا دیا گیا کہ وہ تم کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے، معجزہ نہیں مانتے، اللہ کا کلام نہیں مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا کلام کہتے ہو، تو تمہارے لیے چیلنج دیا گیا، اور اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر مان لو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کو نازل فرمایا ہے، یہ کوئی انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اب بھی کیا تم ماننے والے نہیں ہو؟ کیا تم مانتے ہو؟ کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم فرمانبردار ہو، یا تم اپنی ضد پر ابھی بھی اڑے رہنا چاہتے ہو؟ یہ بات جو ہے یہاں پر فرما دی گئی اور بالکل واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔